السلام علیکم ویورز، کیسے آپ طبیعت ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو آج 14 اگست کے دن 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا ہے، حالانکہ 8 فروری 2024 کو الیکشن والے دن لوڈ شیڈنگ نہیں ہوا تھا۔ 9 فروری 2024 کو بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو اگر یہ بجلی چوری کی وجہ سے امریکہ میں سٹارٹ ہو جائے تو وہاں بھی کوئی بجلی چور نہ سدھرے۔ اگر انگلینڈ میں سٹارٹ ہو جائے تو وہاں بھی کوئی بجلی چور نہ سدھرے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی برطانیہ، اگر جرمنی، اگر جاپان، کہیں پر بھی اس قسم کا رویہ ہو کہ بجلی چوری کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ شیڈول ہو، تو کہیں پر بھی بجلی چور نہیں سدھریں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ 12 گھنٹے جب بجلی ہوتی ہے تو انہیں فری بجلی ملتی ہے، اور جب 12 گھنٹے پھر چلی جاتی ہے تو اس دوران وہ سولر پلانٹس استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو کہ انہیں باری مشینری، جس میں موٹر ہو گیا، استری وغیرہ ہو گئی، واٹر پمپ ہو گیا، یہ چیزیں یہ ان کو نہیں لینی پڑتی ڈی سی، ٹھیک ہے۔ اور نہ انہیں کوئی انورٹر خریدنا پڑتا ہے، بس ڈی سی فین لے لیتے ہیں، ڈی سی لائٹ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فریج وغیرہ کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے 12 گھنٹے اسے انہیں ویسے بھی فری بجلی مل رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس وجہ سے ہمارے حکمران کافی نالائق ہے، اور شہباز شریف صاحب ان کے وزیر اعظم ہے۔ وفاقی وزارت پانی و بجلی ان کے انڈر آتی ہے، انہوں نے وزیر چوز کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کابینہ میں رکھا ہے، تو وہ کافی نالائق ہے۔ لیکن آج جب 14 اگست والے دن بھی 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ غدار بھی ہے، کیونکہ یہ 14 اگست والے دن بھی عوام کو ریلیف نہیں دے پائے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو یتیم ہے، جو بیوائے ہے، جو مزدور ہے، جو مریض ہے، ان کے گھر میں تو ویسی کی ویسی جو ہے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور جو یہاں سے نکلے برطانیہ میں، جہاں سے جن لوگوں سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، تو وہاں مزدور کے خلاف لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ یتیم ہو، بیوائے ہو، ٹھیک ہے، مریض ہو، تو انہیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں ہوتا۔ اوپر سے یہ پیٹرول کی قیمتیں بھی روز بڑھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نہ یہ پولیس پر خرچ کرتے ہیں، نہ فوج پر خرچ کرتے ہیں، نہ صحت کے ادارے پر خرچ کرتے ہیں، نہ تعلیم کے ادارے پر خرچ کرتے، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی ان کو بچت کا موقع ملتا ہے یہ بچت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 کی بجائے 3 ملازمین رکھے ہوتے ہیں پولیس اسٹیشنز میں۔ اسکول اس لیے نہیں بنا رہے کہ اسکول الگ سے بنائیں گے، پھر ان کے لیے ٹیچر الگ سے اپوائنٹ کرنے پڑیں گے، سپورٹنگ سٹاف الگ سے اپوائنٹ کرنا ہوگا، بجلی کا بل الگ سے وزارت تعلیم نے دینا ہوگی، مینٹیننس کے اخراجات الگ سے آئیں گے۔ اسپتال یہ نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ بلڈنگ کے اخراجات بھی ہوں گے، مینٹیننس کے اخراجات بھی ہوں گے، سٹاف بھی بھرتی کرنا ہوگا، اور میڈیکل سٹاف اور سپورٹنگ سٹاف سب کو بھرتی کرنا ہوگا۔ تو پھر یہ پیسے جاتے کہاں ہیں جو اتنا سارا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے؟ اور یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور ہاں، پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا تھا، تو وہ ہمیں ہندوؤں کے زیر اثر رہنا تھا انگریزوں کے جانے پر، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو نالائق حکمرانوں نے ایک زحمت بنایا ہوا ہے، حرام خور حکمرانوں نے ایک زحمت بنایا ہوا ہے، مافیاز کے سرغنوں نے، جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے مافیاز کے سرغنے، انہوں نے ایک زحمت بنایا ہوا ہے۔
نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے، نہ ان سے لوڈ شیڈنگ کنٹرول ہوتی ہے، نہ ان سے نئے اسکول بن رہے ہیں، نہ ان سے پرانے اسکولوں میں جو ہے کریکولم امپروو ہو رہا ہے، نہ دیگر فیسلٹیز یہ لا رہے ہیں اسکولس میں، نہ ہاسپٹلز نئے بن رہے ہیں، نہ سابقہ اسپتالوں میں ایسا کوئی اسپتال یہ ملن والوں نے بنایا ہے جن میں ان کا علاج ہو سکے۔ یہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو چلے جاتے ہیں لندن دوائی لینے، جو کہ اسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تاکہ ان کو کیسز سے چھٹکارا مل سکے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ویسے بھی اسٹینڈرڈ ہاسپٹلس پاکستان میں نہیں ہے، جو ہے تو وہ پرائیویٹ ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ اور بعض صحافی کہتے ہیں جناب ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ جا رہے تھے کسی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے، تو عصر کے نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے گاڑی رکوا کے جا نماز نکالی اپنی گاڑی کے ٹینک سے، اور وہاں پر ٹینکی سے جا نماز نکالی اور پھر وہاں پر پارک پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی۔ تو یہ ریا کا نماز کون سا ہوتا ہے؟ تو یہ ایسا ہوتا ہے دکھاوے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم لوگ عوام کو بھی دھوکہ دے رہے اور خود کو بھی دھوکہ دے رہے، کیونکہ جو ذات ہمیں پیدا کیے ہوئے ہیں اور جنہوں کے پاس ہم نے واپس لوٹنا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی پٹواری شٹواری نہیں ہے جو کہ یہ کہہ دیں گے، کچھ بھی کہہ دیں گے اور وہ مان جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ چلو آپ نے نماز تو پڑھی ہوئی ہے لیکن پھر آپ حکمران بنے تھے، آپ نے اپنے ڈیوٹی کس طرح سے کی، اپنے فرائض کیسے انجام دیے، مستعدی کے ساتھ انجام دیے یا غفلت برتی اس میں؟ تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور پاکستانی تو ہجوم ہے، یہ تو قوم ہے نہیں جو ان سے پوچھے۔ تو چلو یہاں تو ان کو چھٹکارا مل جائے گا، لیکن وہاں پھر یہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جناب، میری اپیل ہے کہ ویسے عوام کی زندگی دنیا خراب نہ کرو اور اپنی آخرت خراب نہ کرو، ٹھیک ہے۔ کسی بھی ملک میں بجلی چوری پر لوڈ شیڈنگ نہیں شیڈول ہوتا ہے، بلکہ پولیس استعمال کیا جاتا ہے بجلی چوروں کے خلاف، ذخیرہ اندوزوں ملاوٹیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ کوئی بھی جو ہے پیٹرولیم مصنوعات یا دیگر اشیاء ضروریات کی قیمتیں نہیں بڑھائی جاتی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دے کہ جناب وہ افسران جو ہے گھر بیٹھے لاکھوں میں پینشن لے رہے ہوتے ہیں، دیگر مراعات دوران سروس انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، فری فیول استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فری بجلی کی یونٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فری گیس کے یونٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں ان کو جو ہے اسکول بنانے کے لیے ان کے پاس فنڈ نہیں ہوتا ہے، اور ان کے بل ادا کرنے کے لیے ان کے پاس فنڈ ہوتا ہے، بجلی کی بل ادا کرنے کے لیے، گیس کے بل ادا کرنے کے لیے، فیول کے بل ادا کرنے کے لیے، غیر معمولی پینشنز دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی کارکردگی کیا ہے؟ کارکردگی یہی ہے کہ جناب آپ ایف آئی آر دو، پولیس ایکشن نہیں لیتی، ٹھیک ہے۔ آپ اپلیکیشن کسی ادارے میں بھیجو، اپلائی کر جاؤ، آپ کے پیچھے انٹرویو لیٹر تک نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے اس ملک کا حال ہے، نہ کوئی حکومت ہے یہاں پر، نہ کوئی قانون ہے، ٹھیک ہے۔ قانون بنتے ہیں صرف اور صرف سرمایہ داروں کے تحفظ کے لیے۔ غریب روز بروز غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر روز بروز امیر ہوتا جا رہا ہے۔ غریب جو ہے ملی نغمے گا رہا ہوتا ہے 14 اگست کو، امیر ملی نغمے گا رہا ہوتا ہے، غریب جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لاکھوں روپے جو ہے آتش بازیوں پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جو ایئر کرافٹس اڑائے جاتے ہیں تو ان کے اخراجات کا تو سب کو پتہ ہوگا کہ ان کا فیول کتنا مہنگا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے F-16 اسکواڈ ہے، اور یہ F-17 اسکواڈ ہے، یہ F-17 اسکواڈ ہے، اور یہ J-10C اسکواڈ ہے، اور یہ ابھی F-35 اسکواڈ ہے، اور یہ فلاں اسکواڈ ہے، یہ فلاں اسکواڈ ہے، اور پرچم کو سلامی دینے کے لیے آ رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، یہ ہوتی ہے سلامی،
پاکستانی پرچم کو سلامی دینا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی دہشت گرد گھسنے کا سوچے بھی نہ، اسے سوچنے سے بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو۔ اور حال یہ ہے کہ کل اپردیر میں 15 پولیس اہلکاروں کو عوام نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں سے آزاد کروائے، ادروائز کہاں پر ڈیورن لائن ہے اور کہاں پر اپردیر ہے، اور وہ وہاں تک پہنچ چکے تھے، ٹھیک ہے، یا ایف سی ہیڈ کوارٹر پہنچ جاتے ہیں پشاور میں، سن رینجرز کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ جاتے ہیں دہشت گرد، چمن پاٹک تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ تو خدا را یہ جو حکمران ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان سب کو چاہیے کہ کھل کر عوام کے سامنے بتائے کہ کون جو ہے ان کو روک رہا ہے فلاحی کام کرنے سے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے نمائندوں کے ساتھ کھڑے ہو، ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات اسٹیبلشمنٹ کی، تو ان کا کام جو ہے عوام کو سرو کرنا ہے، وہ اس پر دھیان دے، تو تبھی جو ہے پاکستان کے اندر امن بھی آئے گا، خوشحالی بھی آئے گی، اور سب کا پاکستان جو ہے ترقی کرے گا۔ والسلام۔